إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اگر ہم اور آپ ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے
اپنی مقدس کلام قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص تاجدار مدینہ آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے نانا حضرت فاطمہ کے ابو، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، سید الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، ماہ شعبان کی آج 7 تاریخ، اور اس ماہ کے ختم ہوتے ہی بابرکت مہینہ، مقدس مہینہ رمضان المبارک انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے۔ ماہ شعبان یہ جو مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے، روزوں کی فضیلت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں، اس مہینے کے اندر یعنی شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں آپ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے مسلسل روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ میں کہتی اللہ کے نبی آپ روزہ چھوڑتے کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے، اور جب میں کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ نہیں رکھتے ابھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد روزہ رکھتے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی آپ اکثر و بیشتر روزہ رکھتے، یہاں تک کہ میں کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے دنوں سے روزہ رکھتے، آپ چھوڑتے کیوں نہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی مہینہ تھا کثرت سے روزہ رکھنے کا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ یہی وہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آپ جان لیجئے کہ شعبان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے کہ ہم 1 2 روزہ، 4 روزہ، 5 روزہ، 6 روزہ رکھ کر اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ اتنا کثرت سے روزہ شعبان کے مہینے میں کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو نبی اکرم نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہا یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، یعنی رجب کا مہینہ ختم ہوا، شعبان شروع ہوا، اس کے بعد رمضان درمیان میں آتا ہے۔ حالانکہ اس مہینے میں نام اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، سال بھر کے اس مہینے میں نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے رجسٹر رکھا جاتا ہے۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔
یہ روزہ رکھنے کی حکمت بتائی کہ ہاں میں روزہ کثرت سے آخر شعبان کے مہینے میں کیوں رکھتا ہوں. تو اس ماہ میں اگر کوئی فضیلت ثابت ہے تو صرف اور صرف روزے رکھنے کی، کہ کثرت سے ہم اور آپ روزہ رکھیں، اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو پسند کر رہے ہیں کہ ہمارے نام اعمال جب سامنے اللہ کے ہوں تو روزے کی حالت میں، تو ہمیں بھی اس چیز کو پسند کرنا چاہیے. جو چیز ہمارے نبی کو محبوب تھا وہی ہم کو بھی ہونا چاہیے، زیادہ نہیں تو کم. 2 4 5 روزے ہمیں اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے تندرستی دی ہے تو رکھنا چاہیے. لیکن ہاں ایک بات جان لیجئے کہ عبادت کے لیے کوئی خاص دن نہیں مقرر کیا جا سکتا ہے. آج لوگوں کی غلط فہمیاں کہ 15ویں شعبان کے روزے کو جو خاص اہمیت دی گئی اس کی کوئی بھی خاص اہمیت نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، سال کا ہر مہینہ، ہر دن، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق گزارے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. عبادت کے لیے کوئی خاص مہینہ مقرر کر لینا، کوئی خاص دن مقرر کر لینا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، تم راتوں کو، جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو. یعنی جو راتیں ہوتی ہیں ان میں جمعہ کی رات کو تہجد کے لیے خاص نہ کرو. اگر کوئی شخص اس لیے تہجد پڑھتا ہے جمعہ کی رات کو، جو ابھی رات گزری ہے کہ جمعہ کی رات ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ راتوں میں جمعہ کی رات کو قیام اللیل کے لیے خاص نہ کرو. ہاں اگر آپ کا معمول ہے، آپ کبھی بھی اکثر و بیشتر آپ تہجد کی نماز پڑھیں تو جمعہ کی رات کو بھی پڑھیے. وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ، اور روزوں کے لیے جمعہ کے دن کو خاص نہ کرو. ہاں اگر ان دنوں میں جن میں تمہیں روزہ رکھنے کی عادت ہو وہ دن آ جائے، جمعہ کا دن آ جائے تو کوئی بات نہیں، تم جمعہ کے دن بھی روزہ رکھو. معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہے، نفلی روزے کی بات چلے، رمضان میں تو آپ کو پورا روزہ رکھنا ہے. ایک مسلمان ہے وہ 13 14 15 روزہ رکھتا ہے، جمعہ کا دن بھی آ گیا تو بالکل روزہ رکھ سکتا ہے. عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، 10 محرم کا، جمعہ کے دن پڑ گیا آپ روزہ رکھیے. اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ ہے، جمعہ کے دن آپ روزہ رکھیں. لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے جمعہ کے دن روزہ رکھتا ہے کہ آج میں جمعہ کا دن ہے روزہ رکھوں گا، مجھے ثواب ملے گا، نبی اکرم نے اس بات سے منع کیا ہے. وہ بلکہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس پر اس کو گناہ ملے گا، اس لیے کہ اس پر نبی کی مہر نہیں ہے. آپ سوچیں گے کہ روزہ رکھنا اتنی بڑی عبادت ہے تو جمعہ کے دن اگر کوئی رکھ لیا تو حرج کی کیا بات ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں گناہ ملے؟ دلیل متفق علیہ روایت اٹھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، ازواج مطہرات کے پاس 3 نوجوان آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں ان نوجوانوں نے سوال کیا. ازواج مطہرات نے بتایا نبی اکرم کی عبادت کے بارے میں. انہوں نے اپنی عبادت کو کم سمجھا، کہا نبی اکرم اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، ہم اتنا کم کرتے ہیں. ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا.
میں کبھی روزے کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ رات کو قیام کروں گا، کبھی رات میں نہیں سوؤں گا۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں، ازواج مطہرات نے بتایا اے اللہ کے نبی، ان نوجوان جو چند نوجوان آئے تھے انہوں نے ایسا ویسا کہا ہے، یہ باتیں کہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں سے ملاقات کی، آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسا ویسا کہا ہے، یہ باتیں کہی ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، دیکھو تم لوگ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہو یا میں تم لوگوں کی بنسبت میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود لیکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزہ بھی رکھتا ہوں چھوڑتا بھی ہوں، واصلی وارقد، اور میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں تہجد بھی پڑھتا ہوں چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں بیوی بچوں والا آدمی بھی ہوں، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور سن لو، اگر تم ایسا کرو گے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہی میری سنت ہے۔ اگر تم شادیوں کو چھوڑ دو گے، صرف اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ گے، ہمیشہ روزے رکھو گے اور تم رات بھر ہمیشہ قیام کرو گے، اپنے اوپر ظلم کرو گے، تو یہ میری سنت نہیں ہے، اور جو میری سنت سے روگردانی کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلیئر بات ہے، روزہ رکھنا ہمیشہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن نبی نے کہا اگر ایسا کرو گے، اگر کوئی شخص شادی بیاہ نہ کرے، صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائے، کوئی رات بھر ہمیشہ قیام کرے کبھی سوئے نہ، کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن نبی نے کہا اگر ایسا کرو گے تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میری سنت یہ ہے کہ روزہ بھی رکھو چھوڑو بھی، میری سنت یہ ہے کہ راتوں کو قیام کرو، اور تمہارا بدن کا یہ حق ہے کہ تم سو بھی اور شادیاں بھی کرو، بیوی بچوں والا بھی بنو، ایسا نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ تو وہ کام ہم اور آپ کریں جس پر نبی کی مہر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شعبان کے روزوں کی فضیلت تو بہت ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک دن کو، کسی بھی ایک دن کو خاص کرتا ہے روزے کے لیے، تو نبی اکرم سے ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ ہمیشہ عبادت کرتے تھے، کبھی آپ نے خاص نہیں کیا عبادت کے لیے کسی دن کو یا کسی رات کو آپ نے خاص نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عبادت کرتے، آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، رات کو اتنی لمبی قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم پڑ جاتا، آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ اما عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی تو اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لیکن نبی نے کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا، آپ ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، حالانکہ آپ امام الانبیاء تھے۔ تو ہم اس طریقے کو اپنائیں جس پر ہمارے نبی نے عمل کیا ہے۔ اسی لیے خطبہ مسنونہ میں یہ بات پڑھی جاتی ہے، نبی اکرم نے سکھایا ہے، نبی اکرم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات کون ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ شعبان کے مہینے میں اگر کوئی شخص
اگر کوئی شخص 15 شعبان تک وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو نصف شعبان کے بعد 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے نبی اکرم نے منع کیا۔ ہاں اگر اس کی عادت ہے، ایک معمول ہے، وہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے کوئی مسلمان ہے تو اس کو منع نہیں، لیکن خاص کر کے وہ شعبان کی نیت سے اگر 15 شعبان کے بعد وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے کہ اب ہم شعبان کا روزہ رکھیں گے، نبی اکرم نے منع کیا ہے اس سے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو استقبال میں، رمضان کے استقبال میں 1-2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ رمضان کے استقبال میں روزہ رکھا جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہے، روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ رکھنے کا اس کا معمول ہے، مان لیجئے کہ سنیچر سے، اتوار سے رمضان شروع ہو رہا ہے اور جمعرات کو وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن استقبال کی رمضان آ رہا ہے، 1-2 دن پہلے ہم اس کے استقبال کے لیے روزہ رکھیں گے۔ بعض لوگ حدیث پاک بھی پیش کرتے ہیں، نبی اکرم نے منع کیا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، نہ تو صحابہ کرام سے ایسا کوئی عمل ثابت ہے۔ بہت سے مسائل ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن و سنت کے متلاشی بنیں، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوں، نبی اکرم کی زندگی کو پڑھیں، نبی اکرم کی بتائی ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، تبھی سماج کے اندر سے بدعات و خرافات ختم ہو سکتے، ورنہ کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتے۔ اگر کوئی بتائے کہ یہ دین ہے، یہ کام کر لو یہ دین ہے، آپ اس سے پوچھئے کہ لاؤ کہاں لکھا ہے اللہ کی کتاب میں، کہاں نبی نے بتایا ہے، وہ حدیث پاک مجھے بتاؤ، تب لوگ گھبرائیں گے۔ ورنہ آج تو اتنی آزادی لوگوں کو دے دی گئی ہے کہ جو چاہتا ہے وہ آپ کو دین کے نام پر وہ آپ کو گمراہ کر دیتا ہے کہ یہ کام کرو یہ دین ہے۔ تو خاص کسی چیز کو نہیں کرنا ہے، کسی دن کو، کسی رات کو عبادت کے لیے۔ اسی طریقے سے قبرستان کی زیارت ہے، اسی طریقے سے قبرستان کی زیارت ہے، قبروں کی زیارت، قبرستان جانا یہ آخرت کی فکر، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ایک مسلمان کو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب اپنی والدہ کی قبر پر گئے، آپ اتنا روئے آخرت کو یاد کر کے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ روئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی فکر دلاتی ہے۔ آخرت کی فکر کرنے کے لیے آپ قبروں کی زیارت کریں، قبرستان جائیں، وہاں پر دفن کیے ہوئے اپنے آبا و اجداد، اپنے مومن بھائیوں کے لیے استغفار کریں، مومن بہنوں کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کریں، اور خود آخرت کو یاد کرے اور اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرے۔ یہ ہے دین، یہ ہے نبی اکرم کا فرمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، نبی اکرم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا، ایک بیٹی کا کیا ان کا انتقال، دوسری بیٹی کا بھی نکاح آپ نے کر دیا ان کے انتقال کے بعد۔ آپ چاہے تھے وہ عثمان جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت مجلس میں دی ہے، عثمان تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ قبرستان جب وہ جاتے ہیں، قبرستان جب جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر اتنا روتے ہیں ان کے داڑھی مبارک تر ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ جہنم کی یاد کر کے اتنا نہیں روتے جتنا قبرستان جانے کے بعد، قبروں کو یاد کرنے کے بعد روتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، میرے نبی نے یہ بات فرمائی تھی، اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ اس کے لیے آنے والی منزلیں بہت زیادہ آسان ہوگی۔ جو قبر کی منزل میں، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، وہاں پر فیل ہو گیا، اس کے لیے آنے والی منزلیں بہت مشکل ہو جائیں گی۔ تو قبروں کی زیارت کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن 15ویں شعبان کی رات کو جو خصوصی طور پر امت مسلمہ کو بتایا جاتا ہے، یہ کسی بھی حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے، کوئی بھی صحیح حدیث سے اس کو ثابت نہیں کر سکتا۔ خاص کرنا غلط ہے۔ آپ یہ کر لیں کہ ہم جمعہ کے دن قبرستان جائیں گے، غلط ہے۔ آپ یہ خاص کر لیں کہ ہم سنیچر کے دن قبرستان جائیں گے، اپنے آبا و اجداد کے لیے دعا کریں، غلط ہے۔ آپ خاص نہ کریں، آپ روز جائیں، آپ کثرت سے جائیں، آخرت کی یاد کریں، لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کوئی غلط نہیں۔
شعبان 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے ایک حدیث پاک ہے، ایک حدیث پاک کہ اللہ تبارک و تعالی، جسے علامہ البانی نے صحیح کہا، اللہ تبارک و تعالی اس دن نظر رحمت سے دیکھتا ہے، رحمت کی نظر سے اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے، سوائے ان بندوں کے جو مشرک ہوں اور جن کے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ ہو، بغض ہو، دشمنی ہو۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ 15ویں شعبان آنے والی ہے، وہ رات ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، شرک کی غلاظت و گندگی سے نکل جائیں، شرک کی غلاظت و گندگی سے نکل جائیں۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، اتنی بڑی رات، خود فضیلت آپ بتا رہے ہیں تو عبادت کیوں نہ کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی نے اس رات عبادت نہیں کی، خاص طور پر نہ تو صحابہ کرام نے۔ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سلف کے ماننے والے ہیں، ہم ائمہ کے ماننے والے ہیں، ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بزرگان دین کو ماننے والے ہیں۔ وہ بزرگان دین جو دین کے راستے پر چلتے تھے، ہم ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی ہے، اس لیے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آخری بات ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات ہی کو بابرکت رات کہا گیا۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ پہلے پڑھ دیتا ہوں، سورہ دخان کی غالباً آیت کریمہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے بابرکت رات میں اسے نازل کیا ہے، ہم تمہیں ڈرانے والے، انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر مضبوط کام کا اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہر مضبوط کا کام، بڑے کام، کس کی زندگی رہے گی، کون جائے گا، سارا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ مبارک رات سے مراد وہ 15ویں شعبان کی رات ہے، لیکن یہ جو کم پڑھا لکھا انسان ہے وہ بھی بتا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو کب نازل کیا۔ اللہ نے کہا بابرکت رات میں نازل کیا۔ بابرکت رات سے مراد وہ لیلۃ القدر ہے، وہ شب قدر کی رات ہے جو 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ قرآن کو تو اللہ نے نازل رمضان کے مہینے میں کیا، بابرکت رات سے مراد 15ویں شعبان نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو لوگ دلیل دے رہے ہیں غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، جو حق و باطل میں کا فیصلہ کرنے والا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، ھدی للناس، جو روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بابرکت رات سے مراد وہ شب قدر کی رات ہے، 15ویں شعبان نہیں ہے، بلکہ شب قدر کی رات ہے جو 5 راتوں میں سے ایک آتی ہے۔ اہل ایمان اس کے متلاشی ہوتے ہیں، 5 راتوں کو جاگتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کراتے ہیں، جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، آپ آگے سنیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ 15ویں شعبان بابرکت رات سے مراد ہے، وہ اس کی غلطی ہے، اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس طرح سمجھیں قرآن کو جس طرح صحابہ نے سمجھا تھا۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، جو سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے مال و دولت کو، اپنے بیوی بچوں کو، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی نبی کی محبت میں قربان کر دیا۔ ان کی زندگی دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا ہے، وہ عمل ہم کریں۔ اگر وہ عمل کریں گے تو ہم اور آپ انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا ہم کو اور آپ کو، اس لیے کہ نبی اکرم نے فرمایا کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو ہم نبی کی زندگی دیکھیں، ہم حدیث کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں۔ اگر نبی سے، صحابہ سے اگر نہیں ثابت ہے
تو ہم اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں. کوئی بھی کام کرے اس پر نبی کی مہر ہونی چاہیے. کسی پر تنقید نہیں, کسی پر نشانہ نہیں. ہم کسی اختلاف کی بات نہیں کرتے ہیں, لیکن ہمارا کام ہے قرآن و حدیث کو لوگوں تک پہنچانا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ماہ شعبان کے روزے کثرت سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ, مکمل مہینہ نصیب فرمائے. اس میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما, ان کے قبروں کو نور سے بھر دے, ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما, ان کو جہنم کی آگ سے بچا. اور جو لوگ ہمارے درمیان ہیں جن کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے, ہمارے مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں, بیمار ہیں, اے اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر, خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.